ایک کامنٹ تو سننے کو ملتا ہے، میں بڑا بور ہو رہا ہوں، او پھر بور ہوں گے، عید بور ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، عید بورنگ ہوتی ہے۔ تو میرا سوال والدین سے ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کی عید بورنگ کیوں بناتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے تو منع نہیں کیا، استغفر اللہ، خبردار، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو 6 مہینے پہلے ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہو، لیکن عید آتی ہے تو اس پہ سوگ مناتے ہیں۔ باقاعدہ لوگ دور دور سے آتے ہیں سوگ منانے عید پہ کہ یہ ان کے قریبی کے انتقال کے بعد پہلی عید ہے۔ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حج کے مہینے 2 اور 1/3 ہیں، 2.3، پورا شوال، پورا ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے۔ یہ اشہر الحج کہا جاتا ہے ان کو، حج کے مہینے کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اگر کوئی ان دنوں میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے چلا جائے اور عمرہ کر کے اس کے بعد بے شک احرام اتار کے پھر حج کرے تو اس کو حج تمتع کہا جائے گا، یعنی وہ حج جس میں عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں مختلف احرام کے ساتھ۔ ویسے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی ذوالحجہ میں بڑی دیر ہے، ابھی تو تقریباً آدھا مہینہ پڑا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ آسان بھی کریں، قبول بھی کریں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ اہم باتیں ہیں اور ایک سیشن اور ہے، تو ذوالحجہ کی اور عید کی بات کر لی جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، تو جو لوگ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، اور جو قربانی کی نیت نہیں کر رہے ہیں وہ نیت کر لیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بھی ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ حج کی، ذوالحجہ کی بات کر لیں، عید کی بات کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، تو 2 دن ایسے تھے جہاں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، مطلب جس طرح میلہ لگتا ہے نا، تو 2 دن میلہ لگتا تھا، خوشی مناتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہیں، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ 2 دن ہیں جو ہم جاہلیت کے دنوں میں کھیل کود کرتے تھے، تماشا کرتے تھے یا میلہ لگاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جگہ تمہارے لیے 2 دن تبدیل کر دیے ہیں خوشی کے، اور وہ کیا ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جس کو ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن دیے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن خوشی کے دیے ہیں۔ یہ 2 دن کس کے ہیں؟ خوشی کے ہیں۔ یہ پلیز ایک چیز تو یاد رکھیں کہ یہ 2 دن خوشی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن خوشی کے ہمیں دیے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان 2 دنوں میں خوشی نہیں مناتے ہیں۔ ایک کامنٹ تو سننے کو ملتا ہے، میں بڑا بور ہو رہا ہوں، او پھر بور ہوں گے، عید بور ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، عید بورنگ ہوتی ہے۔ تو میرا سوال والدین سے ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کی عید بورنگ کیوں بناتے ہیں؟ ان بچوں کو عید پر خوشی دیں، ان کے لیے ایسے پروگرامز کریں، ایسی آؤٹنگز کریں، ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ بچے خوش ہوں۔ یہ بچے عید پہ کیوں بور ہوتے ہیں؟ تو قصور تو بہت حد تک والدین کا بھی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے خود تو کیا کریں۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں پلان کرتے بچوں کے لیے عید پر خوشی منانے کا؟
دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دین کے اندر سیریسنس کا بات یہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے سیریس ہو جائیں کہ نہ مسکرائیں نہ ہنسیں نہ بچوں کے ساتھ کھیلیں. یہ کون سا دین ہے؟ ہم کیریکٹر بلڈنگ ورک شاپ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کیریکٹر بلڈنگ ورک شاپ ہو رہی ہے، میں کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے کیریکٹرز کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے نہیں، اور خاص طور کے اوپر عید والے دن بچے کیسے بور ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم ان کو عید پر خوشی پرووائڈ نہیں کرتے. تو عید پر کوئی آؤٹنگز ہونی چاہیے، باہر جانا چاہیے، پکنک منانی چاہیے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پکنک منایا کرتے تھے، قرآن میں ہے. جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور آپ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، جب ہم کھیل کود کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں ہمارے ساتھ بھیجتے؟ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم کھیلیں گے، کودیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، ریس لگائیں گے، پکنک بنائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے تو منع نہیں کیا، استغفر اللہ، خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 دن تو خاص طور پہ خوشی کے ہی دیے ہیں. یہ خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، پکنک کرو. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہے، اور اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے پر. جہاں سے میں ہوں وہاں پہ پتہ نہیں پورے اس علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے تو قریبیوں میں دیکھا ہے بہت کہ مثال کے طور پہ خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو عید آتی ہے، اس عید پر لوگ عید کی مبارکباد نہیں دیتے، عید پہ خوشی نہیں مناتے، ایون اچھے کپڑے نہیں پہنتے. ان ادر ورڈز عید پر سوگ مناتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال ہوئے پہلے 6 مہینے گزر چکے ہوں. عید الفطر، اب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے درمیان تقریباً 9 مہینے ہیں، رائٹ، 9 مہینے سے زیادہ. تو 6 مہینے پہلے ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہو، لیکن عید آتی ہے تو اس پہ سوگ مناتے ہیں. باقاعدہ لوگ دور دور سے آتے ہیں سوگ منانے عید پہ کہ یہ ان کے قریبی کے انتقال کے بعد پہلی عید ہے. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشی مناؤ، یہ میرے تمہیں خوشی کے دن دیے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو کہ سوگ منا رہے ہیں. اب سوچئے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے کلچر کی اقتداء میں، اپنے کلچر کی فالوئنگ میں وہ لوگ سوگ منا رہے ہیں. ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا انتقال ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا کہ سوگ 3 دن ہے. بڑا نیچرل ہے کہ کسی قریبی کا انتقال ہو جائے تو انسان کو دلی صدمہ ہوتا ہے. فرمایا سوگ 3 دن ہے، یعنی گیٹ بیک ٹو ورک، کام میں واپس جاؤ. ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، عمل والے لوگ ہیں، تو 3 دن سوگ مناؤ. 3 دن لوگ آئیں، تعزیت بھی کریں، لوگ ان کے لیے کھانے بھی بنا کے بھیجیں، ان کے سوگ میں شریک ہوں 3 دن تک. یہ بڑا فطری بات ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. ایک صحابیہ جن کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے 3 دن جب ختم ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی عطر لا کے دے گا؟ عطر گھر پر نہیں ہوگا. عطر منگوایا، اور عطر سب کے سامنے، جانی جو بھی اپنے قریبی لوگ تھے ان کے سامنے عطر لگایا اپنے آپ کو، اور کہا دیکھو میں اعلان کر رہی ہوں کہ آج 3 دن ہو گئے میرے والد کے انتقال کو، آج میں اپنے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کرتی ہوں. یعنی ایسا عمل تھا کہ میں اعلان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی یاد ختم ہو گئی دل سے. ظاہری بات ہے والدین کی یاد تو بڑے عرصے تک دل میں رہتی ہے ان کے انتقال کے بعد، لیکن انہوں نے کہا میں سوگ ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن تک سو گئے. یہ تھا صحابہ کا عمل. اور یہاں پہ دیکھیے ہمارے کلچر میں کیسے لوگ، دین سے دوری ایسی ہے کہ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے بعد عید والے دن لوگ سوگ منا رہے ہیں، عید کی مبارکباد نہیں دے رہے، اچھے کپڑے نہیں پہن رہے. کتنی افسوس کا مقام. کہ وہی میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں نے اپنا دین بنا لیا، اور یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو یہ عید کا دن اللہ نے دیا ہے ہمیں خوشی کے. 2 دن دیے ہیں خوشی کے، جن کو
عید کہتے ہیں. عید کا ایک مطلب خوشی بھی ہے, عید کا ایک مطلب عادہ یعودو سے بار بار لوٹ کر آنے والا دن, ہر سال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن دیے ہیں خوشی کے جو ہر سال بار بار آتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک